انشاءاللہ اسی میں 15-20 منٹ ہوگی. لیکن اس واقعے میں ہم سب کو ایک نتیجہ ملے گا کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے, ہم کو آگے کیسے بڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو, آپ سب کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں. بولو ہمارے نبی سفر پہ جا رہے ہیں. ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب وہ جنگلوں کا سفر, جنگلوں کا اور گھاٹیوں کا اور پہاڑوں کا سفر ہوتا تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں. اب جیسے سمجھو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے جانا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں اور بالکل جنگل اور بیابان ہیں, گھاٹیاں ہیں, وادیاں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک اور شخص پہ جو اونٹ پہ آ رہا ہے. بولو ایک اور شخص پہ جو اونٹ پہ آ رہا ہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو کسی اور طرف کا ہے, لیکن جب ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ ایک آدمی اونٹ پہ آ رہا ہے اور بالکل چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ دیہاتی ہے, بدوی ہے, عربی ہے, یعنی بالکل دیہات کا رہنے والا, اس سے جو ان کی شکل بھی ایسی, ان کا کپڑا بھی ایسا, ان کا پکڑ بھی ایسا اور ان کا جانور بھی ایسا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. انہوں نے پوچھا کہ میرے باپ پر قربان آپ ٹھہر کیوں گئے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا انظر الی ذالک الرجل, اس آدمی کو تو دیکھو, انظر الی ذالک الرجل, اس آدمی کو دیکھو. تو حضرت عمر نے کہا میں نے دیکھا وہ بدوی ہے, بدوی یعنی عربی دیہاتی ہے, بہت ہی ان پڑھ دیہاتی ہے. اس کا کپڑا, اس کا رہنا, اس کا اونٹ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیہاتی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کو جا کر کلمے کی دعوت دیتے ہوئے. بولو سبحان اللہ. حالانکہ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان, چلو کلمے کی دعوت دیتے ہوئے. میرے دوستوں, کاش کہ یہ جذبہ تھوڑا سا ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کسی کو بھی ہم دیکھیں نا, چلتے پھرتے بول دو نا, چلنا بھائی نماز پڑھنے چلنا, قرآن پاک پڑھ لینا. بھائی بولتے بولتے جاؤ کہ آپ کا ٹائم بھی نہیں جائے گا, لیکن آپ ایک بہت بڑے فریضے کو ادا کریں گے. یہ اصل میں ہم کو معلوم نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے. بھائی نماز پڑھنا فرض ہے, بولو نماز پڑھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, مالداروں کے لیے حج کرنا فرض ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, اللہ کی قسم, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کسی کو ہم بھلائی کا حکم دے دیں بہت بڑی بات ہے, کسی کو برائی سے روکے, ارے وہ زندگی بھر بھلائی کرتا رہے گا, ثواب تو ہم کو ملے گا. وہ زندگی بھر برائیوں سے روکتا رہے گا, ثواب تو ہم کو ملے گا. اسی لیے میرے پیاروں, ہم کو یہ کام کرنا, بولو کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں یہ کام لکھا ہے, پارہ نمبر 4, بولو پارہ نمبر 4, رکوع نمبر 2, بولو پارہ نمبر. ہاں, اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے. تو کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاؤں, وہ واقعہ تو یاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ٹھہر کیوں گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص جا رہے, ان کو کلمے کی دعوت دے. تو حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول, ان کو کلمے کی دعوت نہیں دینا, ان کو کلمے کی دعوت. تو اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں دینا؟ کہا وہ بدوی ہے, عربی ہے, دیہاتی ہے, ان کے پاس نہ تو علم ہے نہ نالج ہے نہ ان کے پاس اخلاق ہے. آپ جا کے کلمے کی دعوت دو گے, وہ گالیاں دے گا, ہاتھ اٹھائے گا. بلکہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے تو چہرے پہ تھوک بھی دیکھتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا اور کیا فرمایا, عمر تمہیں نہ آنا ہو تو کوئی بات نہیں, تم یہاں ٹھہرو, میں اکیلے جا کے دعوت دوں گا, میں اکیلے جا کے ان کو. حضرت عمر نے کہا ایسی بات نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن وہ دعوت دینے کے قابل نہیں ہے, وہ بالکل ان پڑھ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تجھے ان پڑھ نظر آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے تو میرا امتی نظر آیا. ارے بولو مجھے تو میرا امتی. اور میرے پیاروں اللہ کے رسول گئے, بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گئے وہ اس کے پاس, وہ تو کس پر سوار تھا,
اونٹ کے اوپر سوار تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی کو پکڑا. اس زمانے میں اونٹ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ذرا ٹھہر جاؤ, ہم کو کچھ کام ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی پکڑا. جیسے اونٹ کی رسی پکڑا, وہ تو دیہاتی تھا, گاؤں کا رہنے والا تھا, کہنے لگا تم کون ہو؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو, میں محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں. بس جیسے کہا نا محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں, کہاں پہچانتا ہو تم کو؟ پہچانتا ہوں تم کو. تم وہی ہو نا جن کو مکے میں کبھی جادوگر کہا جاتا ہے, تم وہی ہو نا جس کو مکے میں کاہن اور نجومی کہا جاتا ہے, تم وہی ہو نا جس کو مکے میں مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. تو تم میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ میرا راستہ کیوں روک رہے؟ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا کلمہ پڑھ لینا, کلمہ پڑھ لینا, لا الہ الا اللہ محمد, کلمہ پڑھ لینا. او میرے دوستوں, وہ تو دیہاتی تھے, گاؤں کے رہنے والے تھے, سیدھے اونٹ سے چھلانگ لگا کے نیچے آئے, اور نیچے آ کر میرے پیارو معلوم نہیں ہمارے نبی کو کتنی گالیاں دی, ہمارے نبی کو کیا کچھ کہا. ہمارے نبی صبر کے ساتھ گردن جھکا کے سنتے رہے, لیکن ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر تھے. حضرت عمر نے بھی کچھ نہیں کہا, بہت دیر تک کچھ نہیں کہا, لیکن وہ دیہاتی گالی پر گالی بکتے گئے, گالی پر گالی بکتے گئے, ہمارے نبی کو دھکا دیتے گئے, اور ایک جملہ کہا, اے محمد شکر مانو کہ میرے پاس تلوار نہیں ہے, ورنہ ابھی معاملہ ختم کر دیتا. بس جب یہ کہا, بولو ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر تھے. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا, آگے بڑھے, ہمارے نبی کے کان مبارک میں بولے اس کے پاس تلوار نہیں ہے, میرے پاس ہے. اس کے پاس تلوار نہیں ہے, میرے پاس ہے, آپ صرف اجازت دو, اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ فرمایا, مان لیا عمر تم ٹھہرے رہو نا, مجھے بات کرنے دو, میں بات کر رہا ہوں, مجھے بات کرنے دو. ہمارے نبی نے پھر کہا تجھے جتنی گالیاں دینی تھی تو نے دے دیا, تم نے جو کچھ میرے بارے میں کہنا تھا تو نے کہہ دیا, لیکن میری ایک بات مان لے, میں سب گوارا کروں گا, لیکن میرا امتی جہنم میں جائے یہ میں گوارا نہیں کروں گا. اس سے کلمہ پڑھ لینا, لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ محمد. اور وہ دیہاتی فوراً واپس اونٹ کے اوپر بیٹھا. اب بھائی کیوں بیٹھا اونٹ کے اوپر؟ تو اس کے پاس اتنا بڑا کوتھرا تھا, کوتھرا سمجھتے ہو نا, بڑا ٹھیلا تھا, وہ لیکن زمین پہ پٹکا زور سے, پھر خود بھی نیچے آیا اور آ کر کہنے لگا اس میں جانور ہے. بڑا ٹھیلا تھا, اس میں مرا ہوا جانور ہے, اور میں نے خود شکار کیا ہے, یہ مرا ہوا جانور ہے, خون میں لت پت ہے. اگر آپ نبی ہے, اگر آپ اللہ کے رسول ہے, اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور قرآن پاک آپ پر اترتا ہے, اس کو زندہ کر دو. یہ جو مرا ہوا جانور ٹھیلے میں پڑا ہے اس کو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اور میرے پیاروں کون تھے ساتھ میں؟ حضرت عمر. اب حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا, اور جو دیہاتی تھے ان کے کپڑے کو ایسے پکڑا اور کہا سن, آخری بات سن لے, میرے نبی ایمان اور اسلام لے کر آئے ہیں, کسی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. بھائی صحیح بات ہے, ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ بولو نا, ہمارے نبی کیوں آئے؟ لوگوں کے دل کو بنانے کے واسطے آئے, قرآن پاک اتارنے کے واسطے آئے, امن اور چین اور سکون کا پیغام دینے کے واسطے آئے. ہمارے نبی کہیں اس لیے آئے ہیں کہ کسی مردے کو زندہ کرے؟ ارے قرآن اٹھاؤ نا, قرآن بھی یہی کہتا, ہمارے نبی کا کام ہے, بولو لا الہ. قرآن کریم میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ کے بارے میں اللہ فرماتا یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ میرا پیغمبر ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے, کلمہ لے کر آیا ہے, امن چین سکون اور قرآن پاک کی باتیں لے کر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا کوئی مانے نہ مانے, میں نے انہیں اپنا نبی بنایا, نام ہے محمد الرسول اللہ. بولو صلی اللہ ہو. بلکہ سب لوگ سنو, ہمارے نبی کے آنے کا مقصد کیا؟ بھائی ہمارے نبی کے آنے کا قرآن کریم میں 4 پارے میں جاؤ, اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بتا دیا. کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والے کلمہ والوں، میں نے تم پر احسان کیا، میں نے میرا نبی محمد بھیج دیا. بولو سبحان اللہ. یہ محمد کیا کرے؟ کبھی تمہیں قرآن سکھائے، کبھی تمہارے دلوں کی اصلاح کرے، کبھی تمہیں اللہ کے پاک کی تفسیر بتائے، کبھی تمہیں حدیث پاک سنائے. اللہ فرماتا میرے نبی نہ ہوتے، محمد نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی جنتی ہی نہ ہوتا. میرے پیارو، اب حضرت عمر رضی اللہ واقعے پر آ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کے گریبان کو پکڑا اور کہا میرے نبی کسی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. جب سے تم گالیوں پہ گالیاں بک رہے ہو. حضرت عمر نے کہا تم نے گالیاں دی، تم نے میرے نبی کو نہ جانے کتنا ستایا، کتنی مرتبہ دھکا دیا. تم نے کہا میرے پاس تلوار ہوتی تو مار دیتا، اور ابھی تم کہتے کہ مردے کو زندہ کرو. ہمارے نبی نے پھر فرمایا محل اللہ عمر، عمر غصے مت ہو، سائڈ پر ہٹ جاؤ. حضرت عمر سائڈ پر ہٹ گئے. ہمارے نبی نے بولو نا سامنے کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ ٹھیلا ہے جس میں کیا ہے؟ مرا ہوا جانور ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ زندہ ہو جائے کیا کرو گے؟ یہ زندہ ہو جائے کیا کرو گے؟ تو دیہاتی کار یہ کیسے زندہ ہوگا؟ مرا ہے، میں نے شکار کیا، پورا خون میں لت پت ہے، ارے وہ ٹھیلے میں سے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں، یہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، پہلے یہ بتا دو زندہ ہو جائے تو کہا میں کلمہ پڑھ لوں گا. بولو سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لوں گا. میرے دوستوں، میرے اندر والوں، وہ کیا مبارک گھڑی ہوگی. ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا. بولو ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ایک جملہ فرمایا، اے وہ جانور جس کو اللہ نے مارا ہے، اے وہ جانور جس کو اللہ نے مارا ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. بس ہمارے نبی نے فرمایا وہ بڑے ٹھیلے میں حرکت ہونے لگی. وہ دیہاتی کہنے لگا یہ تو کچھ حرکت کر رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا دیکھتے جا، وہ ٹھیلا پھٹا ہے اور وہ جانور باہر نکلا ہے. اللہ کی قسم اتنا صاف ہو کر نکلا ہے کہ اس کے بدن پہ خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے. بس وہ جو دیہاتی ہے وہ تو ایک دم حیران ہو گئے، کہا یہ تو زندہ ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا تیرے بولنے کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ دیہاتی کو تیرے بولنے کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ جانور بولے گا. تو دیہاتی کہتے زندہ بھی ہو گیا، بولے گا بھی، کہاں بولے گا؟ اور ہمارے نبی نے وہ جانور سے پہلا سوال پوچھا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے نبی نے پہلا سوال وہ جانور سے پوچھا، ایک جانور جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، بتا نا اللہ کون ہے؟ بولو بتا اللہ کون ہے؟ میرے پیاروں، وہ جانور جو زندہ ہوا اس نے جو اللہ کی تعریف کی، میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کسی نے ویسی تعریف نہیں کی ہوگی. کیا فرمایا؟ وہ جانور جو زندہ ہوا اس کو ہمارے نبی نے پوچھا من اللہ، بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے کہنا شروع کیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض حکومتہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار غضبہ. وہ جانور کہتا، وہ جانور اپنا چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہ جانور کہتا اللہ وہ ہے. بولو سبحان اللہ. بولو پہلا جملہ، وہ جانور کہتا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ وہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے. اللہ وہ ہے جب چاہتا ہے سمندر میں راستے بھی بنا دیتا ہے. اور اللہ وہ ہے جو جنت میں اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے اور جہنم میں اپنا عذاب بتا دیتا ہے. کس نے کہا؟ وہ جانور نے کہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس نے اللہ کے بارے میں کہا. اور دیہاتی کچھ بولے گا، ہمارے نبی کا چپ رہو. اب یہ بتائے گا کہ میں کون ہوں. ابھی تو کیا بتایا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. اللہ وہ ہے جس کی حکومت زمینوں پر ہے. اللہ وہ ہے جو سمندروں میں راستے بھی بناتا ہے. اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمتیں بھی رکھتا ہے. اللہ وہ ہے جو اپنے جہنم میں عذاب بھی رکھتا ہے. لیکن اب ہمارے نبی نے کہا یہ بتائے گا کہ میں کون ہوں. تو سب کھڑے، حضرت عمر بھی، وہ دیہاتی بھی. ہمارے نبی نے اس جانور سے پوچھا من انا، بتا نا اللہ نے تجھے زندہ کیا نا، میں کون ہوں؟ یہ مانتے نہیں ہے، تو بتا دینا میں کون ہوں. میرے پیاروں، آج یہی بات لے کر یہاں سے چلو گے انشاءاللہ. وہ جانور ہمارے نبی کے بارے میں 4 جملے بولا. بولو کتنے جملے بولا؟
میں نے ساتھ میں بولو کتنے جملے بولا؟ 4. سب سے پہلے وہ جانور نے کہا ھذا ھو رحمۃ للعالمین. وہ جانور نے کہنا شروع کیا آپ نے تو ان کو محمد سمجھا، حقیقت میں یہ محمد بھی ہے اور پورے عالم کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے ان کو رحمت. اور دوسرا جملہ کیا پیارا جملہ، وہ جانور بولا ھذا سید المرسلین. یہ تمام کے نبی ہے، بلکہ جتنے نبی آئے اللہ نے سارے نبیوں کا نبی بھی ان کو بنایا ہے. ہمارے تو نبی ہے لیکن دنیا کے سارے نبی آئے، ان نبیوں کے نبی بھی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کتنے جملے ہو گئے؟ اب وہ جانور نے 2 جملے بولا، اسی لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا تھا، ورنہ یہ واقعہ نہ بتاتا. یہ واقعہ اس سے بتا کہ جانور کے آخری 2 جملے کتنا مبارک ہوگا. وہ جانور کیا فرمایا؟ ارے وہ جانور کہتا ہے قد افلح من زکا محمدا. بولو نا، قد افلح من زکا محمدا. اور آخری جملہ وقد خاب من دسا محمدا. وہ جانور کہتا کامیاب ہو گیا وہ مسلمان، کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جس نے نبی کی مرضی کو اپنی مرضی بنا دیا، جس نے نبی کے طریقے کو بولو اپنا طریقہ. اور پھر وہ جانور کہتا ہے وقت خواب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اجڑ گیا، ختم ہو گیا. ارے اس کا وجود ختم ہو گیا. من دستا محمد، جس نے محمد کے طریقے کو پیچھے چھوڑ دیا. میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بولو نا کون تھے وہ؟ دیہاتی تھے. اور دیہاتی آگے بڑے کہنے لگے میں مان گیا. رونے لگے وہ دیہاتی جو کچھ دیر پہلے تھالیاں بک رہے تھے، رونے لگے، کہنے لگے میں مان گیا کہ آپ محمد ہے، مجھے سجدہ تو کرنے دو، میں آپ کو سجدہ کروں، میں آپ کو، بھائی وہ دیہات والے تھے، میں آپ کو سجدہ کروں. ہمارے نبی نے فرمایا نا، ہماری شریعت میں کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرتا. بولو ہماری شریعت میں کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرتا. لا یسجد احد لاحد. یہ شریعت محمدیہ ہے. یہاں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، عبادت کا سجدہ بھی جائز نہیں، سلام کا سجدہ بھی جائز نہیں. تو دیہاتی کہتا ہے میں نے کلمہ تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن مجھے آپ سے ملاقات کرنا، میں کیسے ملاقات کروں؟ ارے میرے دوستوں، ہم ہوتے ہیں تو کہتے بہت تھالیاں پکائے لے ملاقات کر لے. ہمارے نبی نے ایسے ملاقات نہیں کی. ہمارے نبی نے حضرت عمر کو بلایا، ہمارے نبی نے ان کو بلایا. جب دونوں سامنے آئے ہمارے نبی نے کہا عمر آؤ تم میرے یہاں لگ جاؤ، آؤ تم میرے یہاں لگ جاؤ. دونوں جب لگے ہمارے نبی نے دونوں کو بہاؤ میں لیا اور فرمایا انشاءاللہ دنیا میں بھی ایسے رہیں گے، جنت میں بھی ایسے ہی چلے جائیں گے. میرے پیاروں، شاید آپ کو جس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ بتایا سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں بولو نا، وقت بہت کم ہے بھائی، بولو نا، سمجھ میں آ گیا ہوگا نا آپ کو. کامیاب ہو گیا وہ مسلمان جس نے نبی کے طریقے کو اپنا لیا. بولو نا، جس نے نبی کے طریقے کو برباد ہو گیا. دنیا میں چاہے کتنا بھی ٹک ٹاک میں رہے گا، دنیا میں بڑے بڑے بنگلے میں رہے گا، دنیا میں بڑے بڑے پیسوں میں رہے گا، لیکن ہمارے نبی کے سامنے وہ جانور نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر گواہی دی ہے. قبر سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کے جہنم تک وہ مسلمان برباد اور تباہ ہو جائے گا جس نے محمد کے طریقے کو چھوڑ دیا. آج میرے کو یہ بتاؤ، ہم لوگ محمد کے طریقے پر ہے؟ بولو ہے. ارے بولو الحمدللہ جو ہے وہ ہے. لیکن میرے کو ایک سوال یہ پوچھنا ہے، میں تو یہ راندے پہلی مرتبہ آیا بھائی، میرے کو تو صرف ایک سوال پوچھنا ہے، کون سی نماز کے لیے آئے؟ نہیں بولو نا. اچھا کون سی نماز کے لیے آئے؟ جمعہ. ارے بولنے میں کیا چاہتا ہے آپ کو؟ بولو نا کون سی نماز کے لیے آئے؟ فجر کون پڑے گا؟ فجر کون پڑے گا؟ یہاں بہت سارے بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی. کیوں میرے دوستوں فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور یہ کہتا ہوگا قاضی صاحب آج کی بات کرتا 15 دن ہو گئے میں فجر نہیں پڑھا. میرے پیاروں، آج امت کے لیے اگر کامیابی کا راستہ ہے تو معاف کرنا، لیکن اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز ہے. باقی الیکشن، باقی حکومت، باقی سپریم کورٹ، باقی ہائی کورٹ کے چرچے مت کرو. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تم کیا اٹھا لینے والے بھائی؟
یہاں باہر بیٹھے بیٹھے یار چائے بھی پیتا رہے گا, آملیٹ بھی کھاتا رہے گا. ارے وہ GST لگ گیا تو تو بند کر دے گا, وہ نوٹ بندی ہو گئی تو تو چالو کروا دے گا, ارے وہ الیکشن میں وہ جیت گیا تو کیا کر لے گا؟ جو ہمارے پاس کرنے کا وہ کرو نا کام. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تیرا دین بھی بنے گا, دنیا بھی بنے گی. اور 5 وقت کی نماز چھوڑے گا تو دونوں جہاں میں برباد ہو جائے گا. آج میرے دوستوں ہمارا گھر میں کیا حال ہے, ہمارا گھر میں کیا حال ہے بھائی میرے دوستوں. ہماری مرضی نہ چلے, چلے گھر میں دیکھو تو بیوی کی مرضی چلے, بچوں کی مرضی چلے. ارے میرے دوستوں آج گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ گھر کا چھوٹا بن گیا. آج اس کو اپنے بیٹے کو بولنا تو بولنے کا حق نہیں ہے, اس کو بیوی کو ڈانٹنا تو ڈانٹنے کا حق نہیں ہے. یہ صرف اس لیے اس نے مصطفیٰ کی غلامی کو چھوڑا تو بچوں نے بھی اس کی غلامی کو چھوڑ دیا. آج میں چاہتا ہوں اندر پہلی مرتبہ آیا, ٹائم ہے نا آپ کے پاس, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 نماز کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہے. بولو سنا کہ نہیں سنا؟ کتنی نمازیں ہم کو پڑھنا ہے بھائی؟ بولو نا کتنی نمازیں پڑھنا ہے؟ 5 نمازیں. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. 26 پارے میں اللہ نے اشارے میں فجر, ظہر, عصر, مغرب کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ نہیں آج تو جمعہ تو آپ آئے ہیں, پھر کب آؤ؟ نبی سے محبت ہے ہم کو بھائی. یہاں تو بہت مشکل ہے رنگ دینے کا. ہمارے یہاں کو بات تو ڈال دیتے ہو, اتنا مشکل ماحول کا تو بنا سکتے. کھڑے بولو نا بھائی, محبت کرتے ہو نبی سے؟ کون کرتا؟ فٹافٹ ہاتھ اوپر کرو نا. نبی سے محبت کرتے نا بھائی, کرتے نا؟ ہاں بولو نا, کرتے نا؟ داڑھی کا ہے بڈھا بھی بہت خوبصورت دکھتا تھا, ذرا تو شرم آئی نہیں ہم کو؟ نبی کے چہرے کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ارے کوئی ہمارے ساتھ مذاق اڑاوے نا, کوئی کالے کو بولے تو کالا کلوٹا ہے, کوئی کسی کو بولے تیرا چہرہ خراب دکھتا ہے, تیرا چہرہ بھیانک دکھتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا. حالانکہ ہو سکتا وہ کالا ہوگا لیکن اس کے چہرے کا مذاق اڑاؤ تو اسے اچھا. تو ہم لوگ نبی کے چہرے کا 24 گھنٹے مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے نبی کو اچھا لگتا ہوگا؟ ہر پیر کو, ہر جمعرات کو امت کا نامہ اعمال نبی کی قبر میں پہنچتا ہے, روضہ مبارکہ میں پہنچتا ہے. ہمارا نام, ہمارے باپ کا نام, ہمارے دادا کا نام لیا جاتا ہوگا اور نبی کو کہا جاتا ہوگا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے, تیرے واسطے میں نے طائف میں پاؤں کو لہو لہام کر دیا اور تجھے میرا چہرہ تک پسند نہیں آیا. چلو خیر, اب ہم نماز کے اوپر آتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی, معاف کرنا, بہت سے بھائی فجر کی نماز میں بہت کوتاہی کرتے, یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, پڑھتے تو گھر میں پڑھتے, ان کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں, کیا گھر میں قرآن ہے, کیا گھر میں فجر کی نماز پڑھتا بھائی. اس لیے میں آج آپ کو ایسی بات پر لے جاتا ہوں اور اسی پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنی نمازیں بھائی ہم کو پڑھنا ہے؟ ہمارے نبی معراج پر گئے, بولو سبحان اللہ بولتے جاؤ. یہ تو بات ہے نا, ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ معراج پر گئے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پورا مجمع ساتھ میں بولا ہمارے نبی معراج پر گئے. کتنی نمازیں اللہ نے دی؟ 50. کتنی نمازیں دی؟ اچھا ہے کم ہوئی, ورنہ بیان بھی نہیں ہوتا. ارے بولو نا کتنی نمازیں ہمارے نبی کو ملی؟ وہ تو ہمارے نبی تو معصوموں کے سردار, 50 نمازیں ملی لے کے چلے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, اللہ نے کیا دیا تھا؟ 50 نمازیں امت کو دیے. حضرت موسیٰ روئے, لا یقرأ امت, آپ کی امت نہیں پڑے گی, نہیں پڑے گی, آپ کی امت نہیں پڑے گی, مجھے تجربہ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے پوری زندگی نکالی ہے, آپ کی امت نہیں پڑے گی, کم کرا دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کم کرائی. کتنی ہو گئی؟ 45. کتنی کم ہوئی؟ پھر حضرت موسیٰ کے پاس پھر کم کرا دو تو 40, پھر اس کے بعد 35, اس کے بعد 30, اس کے بعد 25, اس کے بعد 20, اس کے بعد 15, اس کے بعد 10, اس کے بعد کتنی ہوئی؟ ہمارے نبی آئے, حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی نماز ہے؟ 5. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پڑے گی امت نہیں پڑے گی, کم کرا. اس وقت ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا موسیٰ
اب تو جانے کو بھی شرم آتی ہے، اب تو جانے کو بھی، یعنی ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے شرم آتی ہے، اور ہم فجر میں لمبے ہو کے سوتے رہتے ہیں. ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ اب سننا، ہمارے نبی روتے روتے آ رہے، بولو معراج سے واپس آ رہے، لیکن کیسے آ رہے؟ تو اللہ کی آواز آئی، میرے نبی رونا کس بات کا، رونا کس بات کا؟ معراج پر آئے، میرے مہمان بن کے آئے اور روتے روتے جا رہے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے تو معلوم ہے میں اس سے روتا، تو نے نمازیں کتنی دی تھی اور میں لے کے کتنی جا رہا ہوں؟ میں نے بولو نا نمازیں کتنی دی تھی؟ 50، اور لے کے کتنی جا رہا ہوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں میرا محبوب رو مت، جاؤ 50، جاؤ 50. ہمارے نبی نے کہا اللہ واپس 50 ہو گئی نا؟ اللہ نے کہا نہیں، امت پڑھے گی 5، ثواب ملے گا 50. فجر 1 پڑھے 10 فجر، ظہر 10 ظہر، ارے ابھی 1 جمعہ 10 جمعہ، اثر 10 اثر، 1 مغرب پڑھا 10 مغرب، 1 عشاء پڑھا 10 عشاء، پڑھے گی 5، ثواب ملے گا. قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی نے دیکھا اللہ کی رحمت تو بہت جوش میں، اللہ کی رحمت تو بہت. اس وقت ہمارے نبی نے کہا اللہ تو نے میری امت کو 5 نمازیں دی ہے نا، اس کا الگ الگ ثواب بتا دینا. فجر میں کیا ملے گا، ظہر میں کیا ملے گا، عصر میں کیا ملے گا، مغرب میں کیا ملے گا، عشاء میں کیا ملے گا. سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے نبی نے ایسے وقت میری امت کا خیال کیا کہ میری امت کو نماز کا، اور ہمارے نبی نے کہا نہیں اللہ میرا امتی فجر میں آئے گا، کبھی ٹھنڈی کا موسم ہوگا، کبھی گرمی کا موسم ہوگا، وہ بیچارہ رات کو سویا ہوگا، دیر میں سویا ہوگا، لیکن فجر میں آئے گا، 2 رکعت سنت پڑے گا، 2 رکعت فرض پڑے گا. اے اللہ میرا امتی بہت مشکلوں سے فجر پڑے گا، اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سننا سب سبحان اللہ، بولو سبحان. اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو زمین پر بھیجا. بولو اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے. کہاں پر بھیج دیا اللہ نے؟ اللہ نے کہا میں نے آدم کو زمین پر بھیجا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور حضرت آدم سے اللہ ناراض ہو گئے. بولے ناراض ہو گئے نا؟ حضرت آدم رو گئے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا. اللہ کہنا آدم میں معاف نہیں کروں گا. ارے حضرت آدم کہے اللہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے دانا کھا لیا، اللہ معاف کر دینا. اللہ نے کہا نہیں معاف کروں گا. حضرت آدم 300 سال تک روئے. کتنے سال تک روئے؟ فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روئے. 300 سال کے بعد اللہ نے معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے معاف کر دیا. 300 سال کے بعد اللہ نے معاف کر دیا. لیکن معاف کرنے کے بعد اللہ نے دعا بھی بتائی. ربنا، بولو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب ہمارے نبی معراج پر ہے. اللہ فرماتا تیرا امتی فجر کی نماز پڑھے گا نا، تیرا امتی فجر کی 2 رکعت مسجد میں جا کے پڑھے گا نا. اللہ کہتا میری قسم آدم نے جو 300 سال روئے ہیں اس کا ثواب میں فجر کی نماز میں عطا کر دوں گا. ہم 1 فجر پڑھے 300 سال رونے کا ثواب ملتا ہے، اور میں اور آپ میں سے کوئی بھی 300 سال جینے والا نہیں ہے. اور ثواب کتنا ملے گا 300 سال میں؟ تو ہمارے نبی نے دیکھا حضرت آدم کا ثواب فجر میں ملے گا، تو ہمارے نبی نے کہا اللہ ظہر میں کیا دے گا؟ اللہ ظہر میں کیا دے گا؟ اللہ نے کہا میرے نبی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے گئے تھے. بولو نا کون بیٹے؟ کہاں لے کر گئے تھے؟ مینا کے میدان میں لے کر گئے تھے، اور چھری بھی رکھ دی تھی. چھری رکھ دی کہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی، جس کو قرآن کریم نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی اور چھری چلانے کا ارادہ کیا. وہ الگ بات ہے کہ جنت سے دمبا آ گیا، جانور آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا. اللہ نے معراج پر کہا میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا اور بہت رو رو کے چھری چلانے کا ارادہ کیا تھا. جو ثواب میں نے میرے ابراہیم کو دے دیا وہی ثواب تیرے امتیوں کو ظہر کی نماز میں عطا کر دوں گا. میرے پیاروں پھر بھی ظہر کی نماز چھوڑتے ہم لوگ. ہم نہیں سوچتے کتنا بڑا گھاٹا ہو گیا ہمارا. اچھا عصر کی نماز میں اللہ کیا دے گا؟ تو سنو ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عزیر. کیا نام ہے؟ بولو ساتھ میں بولو. حضرت
انہوں نے صرف اتنا سوال پوچھا تھا، اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ ایک سوال پوچھا تھا، اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو سلا دیا 100 سال، کتنے سال سلا دیا، اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، اور جب اللہ نے اٹھایا تو ان کو بھوک لگی تھی، میرے کو اللہ بھوک لگی ہے 100 سال کے بعد اٹھا ہوں، اللہ کھانا پینا، اللہ نے کہا جو کھانا لائے ہو کھا لو، پانی لائے ہو پی لو، کہا اللہ 100 سال ہو گئے، اللہ نے کہا جس نے تجھے سلامت رکھا اس نے تیرے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا۔ اسی کو قرآن کریم میں فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں لکھا ہوا۔ حضرت حذیفہ نے اس وقت کہا اللہ میرے کو یقین ہو گیا، میرا یقین بڑھ گیا، جب خدا 100 سال تک کھانے پینے کو اور میرے کو سلامت رکھے وہ وہاں پر زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کہا معراج پہ کا وہ عزیر، ان کا ایمان میں نے بڑھا دیا، ارے 100 سال سنا کے میں نے ایمان بڑھا دیا، کھانا پینا بگاڑا نہیں ایمان بڑھا دیا، ارے ان کو ایمان بڑھانے کے لیے 100 سال لگے، تیرا امتی صرف اثر کی نماز پڑھے گا، وہ ایمان عطا کروں گا جو میں نے عزیر کو عطا کر دیا۔ اتنے ثواب ہو گئے بھائی۔ اب کون سی نماز کا وقت آ رہا ہے؟ مغرب کی نماز۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ مغرب میں میری امت کو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ایوب۔ ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے؟ حضرت۔ ان سے غلطی ہو گئی، میں اس بات سے نہیں جاتا، ایک مسٹیک ہو گئی، اللہ نے کہا میں تم سے ناراض ہو گیا، اللہ نے حضرت ایوب کو کہا میں ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے زمین پر ایسا لگتا تھا جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، اللہ نے کہا بہت رونے والے دیکھے مگر ایوب جیسا رونے والا نہیں دیکھا۔ بس معراج پر کہہ دیا کہ امت کو کہہ دیں مغرب کی نماز پڑھ لے، جو ثواب میں حضرت ایوب کے رونے پڑھ دیا امت کو مغرب کی نماز میں وہ ثواب عطا کر دوں گا۔ تو فجر بولو ساتھ میں بولو، فجر پڑھی اس کا ثواب حضرت آدم کے 300 سال رونے کا، ظہر حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، اثر حضرت حسین کے ایمان یقین کا ثواب، مغرب بولو مغرب حضرت۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ عشاء میں بہت غفلہ ہوتا ہے، بہت غفلہ ہوتا ہے، باہر کھڑا ہوگا، چائے پیے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، کرکٹ کے میدان پہ جائے گا۔ عشاء کی اللہ کی قسم کھا کر بولو جتنی محبت سے آپ کرکٹ کھیلتے ہو اتنی محبت سے کبھی عشاء کی نماز پڑھی؟ اتنی محبت سے جو ٹینشن کے ساتھ ہم لوگ میدان میں اترتے ہیں یا جو ٹینشن کے ساتھ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اتنی لذت کے ساتھ ہم نے کبھی عشاء کی نماز پڑھی؟ اب سنو، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ عشاء کی نماز میں کیا دے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا محبوب عشاء کی نماز کسی نبی نے نہیں پڑھی ہے، کسی نے بھی عشاء کی نماز بولو نا، کسی نے بھی عشاء کی نماز۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ فجر میں تو حضرت آدم کا سبب مل گیا، ظہر میں حضرت ابراہیم، عصر میں حضرت عزیر، مغرب میں حضرت ایوب، عشاء تو کوئی نبی نے نہیں پڑھی۔ ہمارے اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی عشاء کسی نے نہیں پڑھی ہے، عشاء کی نماز اسپیشل ہم نے تجھے اور تیری امت کو دیا ہے۔ اور اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، تیری امت عشاء پڑھے گی۔ ایک میرا نبی جب تو جنت میں جائے گا عشاء پڑھنے والوں کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر چلا جائے گا۔ تو عشاء کی نماز میں تو محمد بھی تھے، اور یہی تو بات ہے میرے پیاروں، عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے نا وہ مومن ہوتا ہے۔ بولے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز جو پڑھے گا وہ مومن ہے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ منافق ہے، اس کی زبان پر کلمہ ہے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، کامیاب ہو جائے گا وہ مسلمان جو نبی کے طریقے پر آئے گا، برباد ہو جائے گا جو نبی کے طریقے کو چھوڑے گا۔ چلو ہم میں سے کون کون تیار ہے بھائی نبی کے طریقے پر آنے کے لیے؟ تیار ہو بھائی انشاءاللہ؟ تو ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، میرے ساتھ میں بولو نا انشاءاللہ، بولو نا آج کی جمعہ بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، اور محبت کے ساتھ پڑھو نماز، شوق کے ساتھ پڑھو، ایسا سوچ کے پڑھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے حضرت حاتم، بولو حضرت حاتم، کم بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب ان کو پوچھا تم نماز پڑھتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ کہتے یہی سوچتا ہوں آگے جنت ہے،
پیچھے جہنم ہے، قبول ہو گئی تو جنت میں جاؤں گا، ورنہ فرشتے لات مار کے مجھے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ کسی نے کہا یہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ کل 20 سال ہو گئے، ہر نماز کو اسی طرح میں ادا کرتا ہوں۔ میرے پیارو، ہم تو نماز، اللہ معاف کرے کیسی نماز، بس ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے کہ اس کے بعد میرے کو کیا کرنا، اس کے بعد میرے کو کیا کرنا، حالانکہ کرانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل